اچھا یہ بتائیے گا، شادیوں پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کی شادی ہو گئی؟ الحمدللہ ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں۔ حضور کتنی شادیاں کی آپ نے؟ میری 2 شادی ہیں۔ 2 شادیاں؟ ہاں جی۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں دونوں میں سے بچے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، اب بعض علماء کہتے ہیں جی 4 شادیاں کرنی چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں 1 کرنی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں 2، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر شرعی جو مسئلہ ہے وہ بتا دیں، کیونکہ نا بہت سے لوگ جو دیکھتے ہیں موبائل پہ کچھ کیا کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں، تو تھوڑا سا۔ عزیزم دیکھیں، بات یہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کتنی کریں، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے امتی کے لیے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، ٹھیک ہے نا، یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک امتی کے لیے 4 تک کی گنجائش موجود ہے بیک وقت۔ اگر وہ 4 نکاح بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، تمام کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، ان کے حقوق پورے کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے 4 تک کی گنجائش یعنی اجازت موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 ہی کرنی ہے، بندہ 1 کے قابل بھی نہ، وہ 4 سر پہ لے کے بیٹھ جائے، تو ایسا بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ 1 کی وسعت رکھتا ہے، 1 کے حقوق پہ وہ قادر ہے، تو اس کو دوسری کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر 2 کی وہ گنجائش رکھتا ہے تو 2 پہ اکتفا کرے، ضروری نہیں ہے کہ 3 کی طرف جائے، 3 کی گنجائش رکھتا ہے 4 کی طرف جائے، اجازت 4 کی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں واضح لفظوں میں فرما دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر سکو گے، ان کی ضروریات، ان کے حقوق پورے نہیں کر پاؤ گے، تو پھر 1 پہ ہی رہو، پھر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 2 3 3 4 4، یعنی کہ یہ تو بہت ساری بن گئی نا، 2 2 3 3 4 4، اس کو ڈیوائڈ کریں تو کہاں جا کے کام کھڑا ہو جائے گا۔ تو جس طرح سعودی عرب میں ماشاءاللہ سے گیا ہوں عمرے پہ، وہاں پہ جو بادشاہ لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، وہ یعنی کہ کسی نے 22 شادیاں کی ہوئی تھیں، کسی نے 10 کی ہوئی تھیں، کسی نے 8 کی ہوئی تھیں، بہت سے لوگ ہمیں ملتے بھی تھے اور وہ بتاتے بھی تھے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں یہ گے؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مسلمان جو بھی ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی فقہی اختلاف بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک چیز جب آ گئی کھلم کھلا، تو اس کے اندر جب نص پہ ایک چیز آ گئی ہے، نص کہتے ہیں قرآن کریم کی دلیل کو، تو جب قرآن کریم میں ایک چیز کو کھلے لفظوں میں بیان کر دیا گیا نا، تو اس میں پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان چاہے سعودیہ کا ہو، چاہے وہ دبئی کا ہو، وہ چاہے یمن کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، ان تمام کے لیے حکم ایک ہے۔ ہاں یہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثلاً 4 شادیاں کی ہیں، ان میں سے 2 کو طلاق دے دی، پھر 2 کر لیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد 1 2 کو طلاق دے دی، پھر 1 2 اور کر لیں۔ اس طرح اگر کسی کی زیادہ ہو گئی تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ کی گنجائش کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کی جائے کہ جی یہ میں نکال لینی ہے، 2 سالوں بعد ختم کر دینا نکاح، پھر میں نے ایک اور کرنی غلط ہے، چیز ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیں طلاق جو ہے نا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جی ٹھیک ہے نا، جائز ہے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے۔ جی۔ اب ایک بندہ اسی نیت سے کر رہا ہے، غلط ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ناپسندیدہ عمل اختیار کرنے کے لیے اگر وہ کر رہا ہے، تو دیکھیں عورت کی بھی کوئی زندگی ہے، ظاہر ہے اگر اس کو بلا وجہ وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی زندگی پہ وہ چیز بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا، قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری بیوی ہے، اس کو اس کے حقوق پورے کرو۔ ہاں خدا نخواستہ گھر کے اندر حالات ایسے بن گئے ہیں، مزاج نہیں ملتے، یا کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے خواہ مخواہ شوق پورا کرنے کے لیے طلاق دینا اور نئی شادیاں کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔